علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شمسہ نور اور آج ہم موجود ہیں شب برات کے خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ سید وجاہت حسین قادری، اور میں ان کو دعوت دوں گی کہ ہم سب کے سامنے تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب سے دعوت دوں گی حافظ صاحب کو کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں
اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا گیا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا گیا، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے گئے انداز بھی جاوانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میرے ساتھ موجود ہے رازقہ غلام مرتضیٰ، جو میرے ساتھ مل کر نعت رسول مقبول پیش کریں گی۔ میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، سرکار مدینے میں بھولا کیوں نہیں لیتے، سرکار مدینے میں بھولا کیوں نہیں لیتے، دامن میں ہمیں اپنی چھپا کیوں نہیں لیتے، دامن میں ہمیں اپنی چھپا
बड़ी बात नहीं है। मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, आका तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली। मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली। उनकी ही नायत है तभी जा रही हूँ मैं, उनकी ही नायत है तभी जा रही हूँ मैं। एहसान है कि उनका जब भी जा रही हूँ मैं, एहसान है कि उनका जब भी जा रही हूँ मैं। अल्लाह संभालिए मुझे, मौला संभालिए, अल्लाह संभालिए मुझे, मौला संभालिए। अल्लाह थामिए कि गिरी जा रही हूँ मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, आका तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली। मैं हूँ तेरा सवाली। यूसुफ को हुस्न मिस्र का बाजार चाहिए, यूसुफ को हुस्न मिस्र का बाजार चाहिए। मूसा को कोए दूर का अनवार चाहिए, मूसा को कोए दूर का अनवार चाहिए। हजरत खलील को गुले गुलजार चाहिए, हजरत खलील को गुले गुलजार चाहिए। हमको तो कमली वाले का दीदार चाहिए। मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, आका तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली। मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली। और अब मैं दावत खिताब दूंगी अल्लामा सैयद शाह मजहरुल हक कादरी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हम्द सलात व सलाम के बाद मोहतशम मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म है और इस्लामी महीनों में से एक ऐसा महीना कि जो माह सियाम माह रमज़ानुल मुबारक से क़ब्ल है और इसमें बहुत सी खुसूसियात और बरक़ात का तज़किरा हमें कुतुब अहादीस में मिलता है और इस बारे में अहादीस सहीहा और दईफ़ा हर दो तरह की मनक़ूल हैं। इस माह शाबानुल मुअज़्ज़म में एक ऐसी रात भी आती है कि जिसको हमारे माहौल में शब बरात के नाम से याद किया जाता है। हदीस शरीफ में इसको लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, यानी शाबान के महीने की निस्फ़ शब और निस्फ़ रात, जो कि 15वीं शाबान होती है। शब बरात दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से गुनाहगारों के लिए और इसियां शिआरों के लिए रहमत और मग़फ़िरत का एक तोहफ़ा है और इनाम है। वैसे तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब दुआ करने वाला दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, लेकिन कुछ सातें, कुछ अय्याम और कुछ रातें ऐसी मुबारक हैं कि जिसमें दुआ की कबूलियत के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की रहमत का दरिया जोश पर होता है और अल्लाह ताला गुनाहगारों
کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ یہ جو شب برات ہے اس کے بارے میں مختصر کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ماحول میں دو طرح کے طبقات ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ صراحتاً کلیتاً ان راتوں کی برکتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس میں کی جانے والی عبادات نوافل وغیرہ کا جو مسلمان اہتمام کرتے ہیں یا ایصال ثواب کرتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں یا اجتماع کرتے ہیں مل کر، تو ان کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔ اسی طرح وہ رات کے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا تحفہ عطا فرمایا اور قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، تو اس رات کے متعلق بھی ہم نے سنا کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس کی اہمیت اور افادیت کے نہ صرف خود منکر ہوئے بلکہ انہوں نے تحریراً اور تقریراً الیکٹرانک اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ان راتوں کو سیلیبریٹ نہ کیا جائے اور اس میں کوئی دعائی یا تقریب نہ ہو، کوئی اجتماع نہ کیا جائے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مبارک راتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا ایک ایسا انعام ہے کہ اگر ہم ذرا سی توجہ ان راتوں میں کر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، فرائض اور واجبات اور سنتوں کی ادائیگی پر استقامت کے ساتھ نوافل کی کثرت کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، تو ان تمام عبادات اور معمولات کی اصل ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ اور وہ کام کہ جس کی اصل دین اسلام میں موجود ہو، قرآن میں موجود ہو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی سنت میں موجود ہو، تو وہ کام کبھی بھی گناہ کا یا نقصان کا باعث نہیں ہو سکتا۔ بہرحال شب برات جو عنقریب ہمارے ماحول میں آنے والی ہے اور اس کی برکتوں سے مسلمان فیضیاب ہوں گے، احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حجرے میں نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی اور پھر جنت البقیع میں پہنچی، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں اور بقیع کے مدفونین کے لیے، مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور ان کی مغفرت کا سوال کر رہے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری آہت کو محسوس کر لیا تو فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھی کہ اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ مجھے یہ خیال گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، اور پھر غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ ادھر سے صبح کے طلوع ہونے تک، طلوع فجر صادق تک یہ صدائیں آتی رہتی ہیں، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ، آفت زدہ، میں اس کو عافیت عطا کر دوں، اللہ قضا اللہ قضا، ہے کوئی اس طرح، ہے کوئی اس طرح، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور پوری رات اللہ تعالی کی بارگاہ سے یہ صدائیں آتی رہتی ہیں۔
اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام ہمارے سامنے رکھا تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ رات اگر بیداری کے ساتھ گزاری جائے تو ادھر سے آنے والی صداؤں پر ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہماری دعا اور ہماری استغفار ایک لبیک ہوگی، کہ جب ادھر سے صدا آ رہی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، تو مسلمان سجدے میں گرا ہوا ہے، قیام کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے اس نیک عمل سے اور اپنی عبادت سے جواب دے رہا ہے کہ میں حاضر ہوں اور تیری بخشش کا اور مغفرت کا سوالی اور طلبگار ہوں۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، کیونکہ عرب کا قبیلہ بنو کلب ایسا تھا کہ جس میں مویشیوں کی بڑی کثرت تھی، اس لیے اس کو تمثیل کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور فرمایا کہ ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر اس رات کو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخشتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ خوب خیر کو جاری فرما دیتا ہے۔ 2 راتیں تو عیدین کی راتیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی، جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، اور ان راتوں کو ہمارے یہاں شاپنگ میں اور خریداری میں اور بازاروں میں گشت کرنے میں گزار دیا جاتا ہے، یا دوستوں یاروں کی محفلوں میں۔ لیکن یہ وہ راتیں ہیں کہ اس رات کو اگر شب بیداری کرے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو بڑی خیر نصیب ہوتی ہے۔ تو 2 عیدین کی رات ہیں اور ایک لیلۃ القدر، جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، اور ایک رات شب برات کی رات جو نصف شعبان المعظم 15ویں شب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عیدین کی 2 راتیں اور لیلۃ النصف شعبان 15ویں شب شعبان المعظم کی، اور ایک عرفات کی رات۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ خوب خیر کو جاری فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات میں قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ احادیث تو ضعیف ہیں، تو اسے یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوا کرتی ہے، اور شب برات کے حوالے سے اگر احادیث بکثرت ضعیف ہیں لیکن وہ کثرت سے روایت کی گئی ہیں، تو کسی حدیث کے ضعف کو دور کرنے کے لیے اس کا کثرت سے روایت کیا جانا بھی ایک مسلمہ حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ رات ہمیں غفلت میں نہیں گزارنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنی ہے، توبہ و استغفار میں گزارنی ہے۔ اور بہترین طریقہ اس رات کو گزارنے کا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، بار بار استغفار بکثرت کرتے رہیں، تاکہ جو لوگ اس رات کثیر تعداد میں بخش دیے جاتے ہیں تو ان کی فہرست میں ہم گناہ گاروں کا نام بھی شامل ہو سکیں۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس رات کو بیدار رہیں، توجہ کریں، غفلت اور سستی لاپرواہی کو چھوڑ دیں، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، اشک پشیمانی بہائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور رہا یہ سوال کہ اس رات میں نفل نماز پڑھنا اور عبادت کرنا، تو یہ سب مستحب امور ہیں۔ نوافل کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ جب نوافل پر استقامت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ لیکن نوافل کا فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب بندہ فرائض کی ادائیگی پہلے کرے۔ تو اس رات میں شب بیداری کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑ دیا جائے اور نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ نوافل فرض اور واجب کے بعد پڑھے جائیں، بلکہ
اگر کسی کے اوپر نمازیں قرض ہیں، قضا ہیں، تو اسے چاہیے کہ ان راتوں میں چونکہ ایک موقع ملتا ہے بیداری کا، تو وہ پہلے قضا نمازوں کو ادا کرے اور پھر اس کے بعد وہ نوافل کا اہتمام کرے، مستحب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کی نویدیں احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک مبارک عمل اس رات کو قبرستان جانا، اپنے اعزاء اقربا کی قبور کی زیارت کرنا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ تو اس کی اصل بھی یہی حدیث ہے کہ جو ابتداءً بیان کی گئی کہ حضرت ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں دیکھا اس رات کو۔ تو جب سرکار دو عالم اس رات کو خود تشریف لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ کوئی گناہ کا اور معصیت کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر والدین کے قبور کی زیارت کرنا اور ان کے لیے وصال کرنا، دعائے مغفرت کرنا، یہ تو ان کے وصال کے بعد بھی ان کی اولاد پر ایک حق ہوتا ہے۔ تو اس رات کو مسلمان قبرستان جاتے ہیں تو یہ بھی مستحب ہے اور وہاں جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب بھی مستحب امر ہے۔ مرحومین کے لیے استغفار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سارے اہتمام اس رات کو کیے جاتے ہیں۔ تو یہ معمولات اس کو فرض اور واجب کی حیثیت تو ہم نہیں دیتے، لیکن ایک مستحب کام ہے، اس کو کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بہرحال عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے امت میں کثیر ایسے مسلمان ہیں کہ جو اس رات کو باقاعدگی کے ساتھ اپنے مرحومین کے ایصال کے لیے اور ان کے طرف سے صدقات و خیرات کرنے کے لیے اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ سلف و صالحین سے، اکابرین سے، صوفیاء کرام سے ثابت ہے۔ اولیاء اور صوفیاء کا اور اہل اللہ کا یہ معمول رہا کہ وہ تو اپنی عام راتیں بھی شب بیداری کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، اور پھر شب برات لیلۃ النصف من شعبان، اس میں تو ظاہر ہے کہ احادیث مبارکہ اس کے پس منظر میں موجود ہیں۔ تو صالحین کا طریقہ رہا کہ وہ اس میں کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے تھے، 100 رکعات نوافل اس رات کو پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے دعائیں طلب کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کے آنے سے قبل ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور فرائض جو ہمارے ذمے ہیں اس کو ادا کرنے کی نیت کریں اور ادائیگی اس کی شروع کر دیں۔ اور اس رات کو جب ہم شب بیداری کریں تو اولین حیثیت ہم ان قضا نمازوں کو دیں اور اس کے بعد پھر ہم نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں۔ بالکل یہ اجر و ثواب اس رات کا مسلمہ ہے۔ اگر اس میں ہم ایصال ثواب وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، قبور کی زیارت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں اجر و ثواب اپنی شان کے مطابق انشاءاللہ العزیز عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک ایسا انعام رکھا ہے کہ اگر ہم اس رات کو توجہ کر لیں اور ادھر سے آنے والی صداؤں پر لبیک کہہ دیں اپنی بیداری کے ساتھ اور اپنی عبادت کے ساتھ اور یاد الہی کے ساتھ، تو یہ رات اتنی مبارک رات ہے کہ اگر قبولیت ہو گئی تو یہ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی اور اس میں گناہوں کی تلافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی مبارک ساعتوں میں توبہ و استغفار کی اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی کمنٹس کے ساتھ ہمیں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیو پروگرام کے ساتھ۔ آپ سب کو شمسہ نور کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔